بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے دلیر ترین حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دن مصر کی سلطنت سنبھالی تھی۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت میں شامل کیا تھا۔ یروشلم بیت المقدس کا دوسرا نام ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہیں۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ مصر فتح کرنے کے بعد انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے زنگی خاندان کو ہٹا کر خود تخت نشین ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ بادشاہ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی استعداد انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ اسی دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عجیب مقدمہ لایا گیا۔ وہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مقدمہ تھا، چونکہ وہ مقدمہ شریعت کے حوالے سے تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن خوش قسمتی سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک بڑے بڑے مدرسوں میں مدارس کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اور اپنی تعلیم اور قابلیت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل مقدمے کا چند ہی لمحوں میں بڑی آسانی سے فیصلہ کر دیا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا۔ یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائیوں کی شادی ہوئی۔ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاندان میں پسند کی شادی کو برا سمجھا جاتا تھا اور ماں باپ کی رضامندی سے ان خاندانوں میں شادی کی جاتی۔ دونوں کی شادی کی گئی اور جب رخصتی کا وقت ہوا تو موسم اچانک سے خراب ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اسی الجھن میں ان دونوں کی دلہن آپس میں بدل گئی اور ایک بھائی اپنی بابی یعنی اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس نے رات گزاری اور دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہوا، یعنی دونوں نے اپنی بابیوں کے ساتھ رات گزاری اور شہوت کی۔ جب یہ خبر گھر والوں کو ملی تو گھر میں کوہرام مچ گیا اور لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے یمن شہر میں پھیل گئی۔ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، کوئی کہنے لگا یہ نکاح ٹوٹ گیا، کسی نے کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ تک فتویٰ دے دیا کہ جس شخص نے اپنی بابی کے ساتھ زنا کیا اس مرد کو اور اس عورت کو قتل کر دیا جانا چاہیے اور ان کی لاشیں عبرت حاصل کرنے کے لیے چوراہے میں لٹکا دی جائے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ۔ اسی خاندان میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اس مقدمے کو لے کر ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جانا چاہیے اور وہی اس مقدمے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب مقدمہ ہے اور ہر بندے کی اپنی الگ الگ رائے ہیں۔ کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ پھر وہ لوگ یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ کے بارے میں بتایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دل میں خیال کرنے لگے کہ یہ میری زندگی کا پہلا مقدمہ ہے جسے مجھے نہایت ہی سوچ سمجھ کر اسلامی شریعت کے مطابق حل کرنا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسلام کے قوانین کو مد نظر رکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تمام درباریوں اور ان دلہے کے خاندان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ کوئی دنیا میں آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ واقعہ پہلے 2 مرتبہ اسلام کی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ میں اس واقعے کی روح سے اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔
دربار میں موجود تمام لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ اب سلطان پتہ نہیں کس واقعے کی روح سے ہمارا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اکثر لوگ تو اس واقعے کے بارے میں جانتے ہی نہ تھے۔ ہر کسی کے دل میں عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آ رہے تھے۔ پھر سلطان نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ ایک آدمی نے ایک ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمے کی دعوت پر تمام اعیان و اکابر موجود تھے۔ مسار بن قدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا، زوال کی رات عورتوں کی غلطی سے بدلی ہو گئی، یعنی جس عورت نے جس مرد کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ امیر معاویہ کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ مسار بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہیں؟ امام صاحب نے پہلے فرمایا دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔ دونوں شوہروں کو بلایا گیا۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ پوچھا، رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری اگر وہ تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہیں؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھایا گیا انہیں طلاق دے دو، اور تم دونوں میں ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ اے میرے لوگوں، یہاں حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلے کے یہاں سے وہ بھی بالکل درست تھا۔ ولی باشباہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر امام صاحب نے جس مسئلے کو پیش نظر رکھا وہ ان کا ہی حصہ تھا، اس لیے کہ ولی باشباہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا، جو اس وقت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر عدت کے زمانے میں ہر شخص کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزار چکی ہیں اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہ کرتی، اس وقت ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر عدت کے زمانے میں ہر شخص کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزار چکی ہیں، اور نکاح کا اصل مقصد ہی الفت و محبت، اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا۔ اس لیے اب وہی سوال میں تم دونوں بھائیوں سے کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری دلہنیں بھی ایک حادثے اور غلطی کی وجہ سے تبدیل ہوئیں۔ یہاں وہی قانون تم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جن لڑکیوں سے تم نے رات کو شہوت کی، کیا تم اسی کے ساتھ رہنا چاہو گے یا پھر اپنی بیویوں کے ساتھ؟ یہ سن کر ان دونوں نے کہا کہ ہم نے جس کے ساتھ رات گزاری اسی کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تم اپنی اپنی بیوی یعنی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے ان کو طلاق دے دو، اور ان کے ساتھ تم نکاح کر لو جن کے ساتھ تم رات گزار چکے ہو، اور اسی طرح تم گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور حالات بھی قابو میں رہیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد بڑے بڑے علماء سے اس سلطنت میں موجود سلطان سے حسد کرنے والے لوگوں نے پوچھا، لیکن کسی نے بھی سلطان کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا، لیکن دشمن یہی چاہتے تھے کہ اس فیصلے کی آڑ میں سلطان پر الزامات لگا کر اسے اپنی رعایا کی نظروں میں گرایا جائے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح مخالف نے خاک چاٹی اور سلطان ہمیشہ سرخرو ہوا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم اور مدرسے سے حاصل کی گئی تعلیم کی وجہ سے اتنے بڑے مسئلے کا حل چند ہی لمحوں میں ختم کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدمے کے حل کو موجودہ دور کے بڑے علماء نے بھی صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس مشکل وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حاکم عطا کرے جو ہر کام، ہر بات، ہر مقدمہ دین اسلام کے شرعی طور طریقے پر کریں، کیونکہ دائرہ اسلام سے باہر نکل کر کبھی بھی ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے اور نہ ہی حق کو باطل کے خلاف پچاڑ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔